جی السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رئیس احمد اسمارٹ بایو فلاگ ٹیکنالوجی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ سے کچھ فیئرز اینڈ فیکٹس کی بات کرتا ہوں، اور میں یہ پہلے کر چکا ہوں، مجھے اس کی ضرورت دوبارہ اس لیے محسوس ہوئی کہ بہت سارے نئے لوگ اس میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو شاید پرانی ویڈیوز آسانی سے نہ ملیں، تو ہم اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک دفعہ یہ معلومات دوبارہ سے شیئر کر رہے ہیں، اور یہ تازی معلومات ہیں پچھلے سال کی۔ پہلے جو میں نے اس سے پہلے جو معلومات فراہم کی تھی وہ اس سے کئی سال پہلے کی تھی، لیکن اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل تازی ترین 2021 کی معلومات ہیں۔ اچھا دوستو، ایک اہم نقطہ بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پر، کہ یہ بات آپ لوگوں کے شاید سب کے علم میں نہ ہو کہ پاکستان پانی کی قلت کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت پانی کی قلت کا شکار ہے۔ آپ میں سے جو لوگ ایگریکلچر میں ہیں، جو فارمنگ کر رہے ہیں گندم اور چاول وغیرہ کی، ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ پانی کس قدر مشکل ہو گیا ہے حاصل کرنا، اور کس قدر مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ مہنگا اسی وقت ہوتا ہے جب ناپید ہوتا ہے، جب کم ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو یہ ایک احساس دلانا ضروری ہے کہ پانی پاؤنڈ فشنگ کے لیے پانی 1000 لیٹر چاہیے ایک مچھلی کو، اور جبکہ جو بایو فلاگ ہے اس میں 10 لیٹر چاہیے ایک مچھلی کو۔ تو ہم کتنے پانی کی اس میں تحفظ کر سکتے ہیں اور آئندہ نسلوں کو پانی کی قلت سے بچا سکتے ہیں۔ اور میں حکومت کے اکابرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر پروگرامز کریں اور لوگوں کو اویئر کریں، آگہی دیں لوگوں کو کہ پانی کی قلت کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ ماہرین جو ہیں دنیا کے، UNO کی ایک رپورٹ کے مطابق آئندہ 10 سالوں کے بعد، یعنی کہ پاکستان 3 بڑے ممالک میں شامل ہوگا، دنیا کے ٹاپ 3 کے ممالک جن میں پانی کی قلت ہوگی۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیے اور آنے والی نسلوں کو پانی کی قلت سے بچائیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی گزشتہ اپنی تھوڑی دیر پہلے کی گفتگو میں یہ بات بتائی کہ پاکستان کیا پوری دنیا غذائی قلت کا شکار ہونے جا رہی ہے، تو ہم لوگ جو اس وقت ایکڑوں کے اوپر پاکستان جو کر رہا ہے، زمین کے اوپر جو پاؤنڈ فشنگ کر رہا ہے، اس کا اس وقت تقریباً 1,60,000 ایکڑ جو ہے وہ صرف پنجاب میں فش فارمنگ پہ لگا ہوا ہے، اور اگر ہم سندھ، بلوچستان اور KPK کی زمینوں کو شامل کر لیں تو 4 سے 5 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اس وقت فش فارمنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اب آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فش فارمنگ والی زمین جو ہے وہ فصلوں کے لیے کتنی کارآمد ہوگی، کیونکہ وہ آلریڈی بہت زرخیز ہوگی۔ تو اگر ہم اس کو واگزار کرا لیں اور ہم بایو فلاگ پر آ جائیں تو ہم ایک اندازے کے مطابق 3 سے 4 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ کاشت کے لیے حاصل کر سکتے ہیں، زراعت کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گزشتہ کئی سالوں کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں تو پاکستان اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس زراعت کی زمینیں جو ہیں ان پر سوسائٹیاں بن رہی ہیں اور ان پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ آبادی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس زرعی زمین کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم ان تالابوں سے، مچھلیوں کے تالابوں سے زمین کو آزاد کرا لیں تو ہمارے پاس کئی لاکھ ایکڑ زمین جو ہے زراعت کے لیے حاصل ہو جائے گی، جو کہ بہت مفید بھی ہوگی زراعت کے لیے، زرخیز بھی ہوگی۔ اگر آپ گزشتہ کئی سالوں کے ریکارڈ نکال کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم گندم اور سبزیاں اور دیگر اشیاء دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے رہے ہیں، جبکہ ایک زمانے میں ہم یہ چیزیں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ تو اس نقطے پہ بھی غور کیجئے گا۔ یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ ایکچولی اویئرنیس، آگہی کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کو ایک چیز، میں اس میں جو مسئلہ اٹھا رہا ہوں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ اس میں ملک اور قوم کا بھی حصہ بنیں گے اس کار خیر میں شامل ہو کر، اور آپ دنیا میں غذائی قلت کی کمی کا بھی ایک ذریعہ بن جائیں گے۔ تو ہر لحاظ سے آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا اللہ کے نزدیک، آپ کو اس کا منافع بھی ملے گا، پیسے بھی آئیں گے، اور ایک کاروبار کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ مارچ 2021 سے جولائی 2021 تک پاکستان نے مچھلی کی پیداوار میں 690,000 میٹرک ٹن کا حصہ ڈالا، اور 465,000 میٹرک ٹن سمندر سے آئی، اور 225,000 میٹرک ٹن ہم نے اپنے
فارموں سے اور بایو فلاک وغیرہ سے حاصل کی اور ڈیم میں کیج فارمنگ سے حاصل کی۔ ایکسپورٹ کی مد میں پاکستان نے مچھلی کے ایکسپورٹ کرنے میں، مچھلی کو بیرون ملک بھیجنے کی مد میں $303 ملین کی آمدنی کا ذریعہ بنی، یعنی پاکستانی معیشت میں $303 ملین کا اضافہ صرف مارچ 2021 سے جولائی 2021 تک کیا گیا۔ پاکستان کے جو بڑے مچھلی کے خریدار ہیں ان میں چائنا، تھائی لینڈ، ملائیشیا، مشرق وسطیٰ میں تمام عرب ممالک اور سری لنکا اور جاپان شامل ہیں۔ فش فارمنگ کی وجہ سے بکرے کے گوشت اور گائے کے گوشت اور مرغی کی صنعت پر دباؤ کم ہوا، تو لوگ مچھلی کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں میں یہ اویئرنیس، یہ آگہی آ رہی ہے کہ مچھلی کا گوشت بکرے، گائے اور خاص طور پہ مرغی کے گوشت سے کہیں زیادہ لذت بخش بھی ہے اور صحت بخش بھی ہے۔ غذائی اہمیت یہ ہے کہ مچھلی کا گوشت غذائی اعتبار سے انسانی صحت کے لیے انتہائی صحت بخش اور مفید ترین ہے۔ اس گوشت میں باقی تمام وائٹامن مثلاً اے، ڈی اور میگنیشیم، فاسفورس وغیرہ تو سب میں کیلشیم ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس میں اومیگا 3 بھی ہے جو بیشتر بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مثلاً بلڈ پریشر، پیرالائسس یا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور ہارٹ کی بیماریاں اور دوسری بیماریاں جن میں آرتھرائٹس وغیرہ عام ہیں، جسم میں گھٹنوں میں، جوڑوں میں درد وغیرہ۔ اومیگا 3 از ون آف دا بیسٹ میڈیسن فار ہیومن ہیلتھ، تو انسانی صحت کے لیے سب سے بہترین غذا ہے مچھلی۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں پر جھینگے کی 30 اقسام پائی جاتی ہیں، کیکڑوں کی 10 اقسام پائی جاتی ہیں، لابسٹر کی 5 اور مچھلیوں کی 70 اقسام سے زیادہ موجود۔ ان میں سے بیشتر ہم پونڈ فشنگ میں اور بایو فلاک میں استعمال کر رہے ہیں اور بہت کامیاب ہو رہی ہیں۔ یہ اہم اور بنیادی نکات بتانے کے بعد میں آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر فش فارمنگ کی طرف آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو ایک تو اضافی آمدنی کا ذریعہ بنائیں گے اور دوسرا آپ ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور تیسری اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں پیدا ہونے والی غذائی قلت میں اپنا حصہ ڈالیں گے تاکہ آئندہ نسلیں غذائی قلت کا شکار نہ ہوں۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ پونڈ فارمنگ ہر آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے جگہ ایکڑوں میں درکار ہوتی ہے، جبکہ بایو فلاک فش فارمنگ صرف ایک مرلے میں ایک ٹینک بن جاتا ہے، تو اور ایک ٹینک کی جو پیداوار ہے وہ 1 ایکڑ کی زمین جتنی ہے، تو یہ اس لحاظ سے دنیا میں اس لیے مقبول ہو رہا ہے کہ زمین کی قلت کو بھی مد نظر رکھ۔ اس کی دوسری بڑی چیز جو آپ لوگوں کے ذہن سے شاید نکل گئی ہو، میں اس کو ریوائیو کر رہا ہوں کہ یہ قلیل سرمائے سے کثیر منافع حلال طریقے سے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی بہت کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ بہت اچھی معقول آمدنی اپنا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی ایک اور خوبی یہ ہے بایو فلاک کی، ایکڑ جو پاؤنڈ اور ایکڑوں کے اوپر تالاب بنتے ہیں اس کی نہیں بات کر رہا ہوں، اس کو گھر کی عورتیں اور بچے نہیں چلا سکتے، لیکن یہ ایک بایو فلاک ایک ایسا میڈیا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں سے بھی اس کا کام لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس قدر آسان ہے، اس میں نہ محنت ہے، نہ اس میں کوئی، صرف اس میں دیکھ بھال ہے کہ آپ نے اس کو نظر رکھنی ہے، دیکھنا ہے، اور جو گھر کی عورتیں اور بچے بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر غور کیجئے، اس پورے پروگرام کو میری آپ کو تجویز ہے کہ 2 بار دیکھیے، اس کے پوائنٹس لکھیے، ان نقطوں کے اوپر غور کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے۔ دیے گئے نمبرز پہ آپ ہمارے دوستوں سے جو ہمارے ساتھی ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو ہم جو معقول ترین مشورہ ہوگا وہ دیں گے آپ کے انوائرمنٹ، آپ کے حالات کے حساب سے۔ اللہ نگہبان۔ تھینک یو ویری مچ۔